السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. معزز سامعین کرام، بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے شکریہ کے بعد میں اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں سے معذرت چاہتا ہوں جن کی زبان اردو نہیں ہے یا اردو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے آج تھوڑی دیر کے لیے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ معاف کریں گے. اور ان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں جن کی زبان اردو ہے، اردو سمجھتے ہیں، الحمدللہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں. میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کس گوشے کے بارے میں، کون سے پہلو کے بارے میں اتنی چھوٹی سی مجلس میں آپ سے گفتگو کی جائے. آیا آپ کی اس زندگی کے بارے میں آپ سے بات کی جائے جو آپ کا یتیمی کا زمانہ، آپ کے پیدائش کا زمانہ، آپ کے باپ کے غیر موجودگی میں خالی ماں کے سہارے آپ کا پیدائش ہونا، اور پھر آپ کے بوڑھے دادا جان کے سائے رحمت میں رہ کر کے آپ کا پروان چڑھنا، یا آپ کو زندگی کے بارے میں بیان کیا جائے جو آپ نے دیار غیر میں حلیمہ سعدیہ کے گھروں میں ان کے ماحول میں 4 سال گزارا، یا آپ کے زندگی کے اس ماحول کے بارے میں بیان کیا جائے جو آپ نے مکہ کے چند سکوں، مکہ کے لوگوں کے چند سکوں کے بدلے آپ نے لوگوں کی بکریاں چرائیں، یا آپ کی زندگی کے اس بارے میں آپ سے بات کی جائے کہ جب آپ نے تجارت اور بزنس کے لیے یا آپ نے اپنی ذاتی زندگی میں اپنی ذاتی زندگی کو بنانے کے لیے آپ نے نوکری کی اور دوسرے کے ہاں آپ نے دوسرے کے مال میں یا دوسرے کے ساتھ آپ نے بزنس میں شرکت کی، یا آپ کی زندگی کے اس پہلو کے بارے میں آپ سے بات کی جائے جب آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت سے نوازا اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کا آخری سب سے بہتر، سب سے مکرم اور سب سے اعلیٰ نبی سے نبوت سے سرفراز فرمایا، یا آپ کی زندگی کے اس پہلو کے بارے میں آپ سے بات کی جائے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دین کا پیغام اوروں تک پہنچانے کے لیے معمور کیا اور کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم آپ کو فرمایا، یا آپ کی زندگی کے اس پہلو کے بارے میں آپ سے بات کی جائے جب ظلم آپ کے ماننے والوں پر اور آپ کے پیروکاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا، اور آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر سکنے کے باوجود آپ اپنی آنکھوں سے تمام چیزیں دیکھتے رہے، یا آپ کی زندگی کے اس لمحات کے بارے میں آپ سے بات کی جائے جب آپ کے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے اور آپ کو بتاتے خود مکہ کے کافروں نے نشانہ بنانا شروع کیا. کبھی آپ کو چادروں میں باندھ کر گھسیٹا کر جانا، یا نماز کی حالت میں آپ کے پیٹھ کے اوپر اونٹ کا پیٹ رکھ دیا جانا، یا طائف کے پہاڑوں کے بیچ میں اور طائف کے شہر میں آپ کو لہو لہان کر دیا جانا. یہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، یا پھر آپ کی زندگی کے اس لمحات کے بارے میں آپ سے بات کی جائے جب آپ کی غمگسار بیوی، آپ کی گھر اور باہر سب طرح سے تسلی دلانے والی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے سپورٹ کرنے والے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، آپ کی زندگی کے بارے میں آپ سے بات کی جائے، یا پر آپ کی زندگی کے اس لمحات کے بارے میں آپ سے بات کی جائے جب آپ لوگوں سے کہتے پھرتے رہے کون آدمی ہے، کون قبیلہ ہے، کون خاندان ہے جو مجھ کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو اور میں اس کے علاقے اور قوم میں پہنچ کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کروں. یا آپ کی زندگی کے اس بارے میں، اس لمحات کے بارے میں آپ سے بات کی جائے جب آپ خیموں میں اور محلوں میں گھوم کر کے اللہ کی بات کو دو لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اور آپ کی زندگی کا وہ خوش نصیب موقع بھی آیا جب مکہ میں منع کے میدان میں ان خوش نصیب 6 لوگوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے آپ کی بھرپور مدد کرنے اور آپ کو پناہ دینے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغام کو عورتوں تک پہنچانے کا موقع بیان کیا، یعنی جنہیں ہم
मदीना के रहने वाले लोगों के नाम से जानते हैं, या आपकी ज़िंदगी के उस खुशी के लम्हात से बात किया जाए, याद किया जाए, बयान किया जाए जब अल्लाह तबारक तआला ने आपको मक्का मदीना के रहने वाले लोगों को तकरीबन 73 आदमियों के बीच में आपको मक्का से मदीना आने की दावत मिली। मेरे भाई और दोस्तों, या आपके उस खौफनाक और दर्दनाक और खौफ भरी रात के बारे में बयान की जाए कि जब आपने जिस रात में मक्का से मदीना हिजरत फरमाई थी और आपके साथ आपके जानिसाब, आपके यार और आपके दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने मक्का शहर से लेकर के और गारे थौर तक आपकी सोबत फरमाई थी, और रास्ते में दौरान सफ़र मक्का से सौर के 3 मील के फासले पर कभी आगे होना और कभी पीछे होना, कभी अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान को ख़तरे में समझते हुए आगे आगे चलने लगना कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई काफिर आए और आगे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दे, और कभी इस खौफ से पीछे चलने लगना कोई अचानक पीछे से ना आ जाए और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के ऊपर की ज़ात पर हमला कर दे, कि आप इस वाक़े को बयान किया जाए या आपके खुशी के उस लम्हात को बयान किया जाए जब आप मदीना पहुँचे और मदीना के चारों तरफ से हर गली कूचे से एक ही सदा आ रही थी, एक ही आवाज़ बुलंद हो रही थी कि एक चांद हमारे ऊपर तुलू हुआ है और हमारे ऊपर अल्लाह तबारक तआला का शुक्रिया अदा करना वाजिब हो गया है। आपको खुशी के लम्हात को बयान किया जाए, या आपका वो सोशल रिफॉर्मिंग जो आपने इस्लामी पूरे इंसानी तारीख़ में जो अखुवत भाईचारगी मवाख़ात का जो सिलसिला आपने कायम किया, आप उस वाक़े को बयान किया जाए, या आपकी ज़िंदगी के उस पहलू को बयान किया जाए जब मक्का वाले काफिरों की तरफ से मदीना के लोगों को जड़ काटने और उखाड़ फेंकने के लिए मैदान बद्र में जमा हुए थे। आपके उस खौफ भरी रात और काफिरों के चारों तरफ से 1000 फौज के सामने आप अल्लाह ताला के दरबार में हुजूर में दुआ गिड़गिड़ाना और मांगना, उस मंजर को बयान किया जाए, और साथ ही साथ अल्लाह ताला की उस नेमत का जो अल्लाह ताला ने उसी बद्र के मैदान में यौमुल फुरक़ान के नाम से हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ करने वाली रात और दिन और उस मौके के बारे में बयान किया है जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मुट्ठी भर जमात को एक बहुत बड़े फौज पर फतेह दिलाई थी। उस खुशी के और कामयाबी के मंजर को बयान किया जाए, या आपकी ज़िंदगी के उस लम्हात को कि जब आपके प्यारे चचा, आपके पहले इस्लामी मुबल्लिग़ हज़रत मुसाअब बिन उमैर और आपके दीगर गमगुसार सहाबा इकराम तकरीबन 70 सहाबा इकराम की शहादत हुई, जिन पर आप जिस लड़ाई में आपके ज़ख्मों को, आपके बदन को ज़ख्मी किया गया, आपके दंदान मुबारक को शहीद किया गया, आपके रुख़सार पर ज़ख्म के निशान आए, इस दर्द भरी कहानी को आपके सामने बयान किया जाए, या फिर आपके सामने आपकी ज़िंदगी के उस पहलू को रखा जाए जब तकरीबन तमाम अरबियन पेनिनसुला के हर कबीले और ख़ानदान के लोगों ने मक्के पर चढ़ाई करके, मदीने पर चढ़ाई करके और मदीने की ईंट से ईंट बजाना चाहा था, जिसको अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब के नाम से बयान किया है। आपकी ज़िंदगी के उस लम्हे को बयान किया जाए, या फिर आपके उस लम्हे को बयान किया जाए कि जब आपको मक्के के लोगों ने, कि जहाँ आपका बचपन गुजरा, जहाँ आपकी जवानी गुजरी, जहाँ आपको नबी बनाया गया, जहाँ आप पैदा हुए, वहाँ सिर्फ और सिर्फ इबादत की गरज होने से, इबादत की गरज से दाखिल होने से रोका गया। आपके उस मंजर को बयान किया जाए, या फिर हम आपके सामने वो चीज़ रखें जो आपके साथ मदीना की ज़िंदगी में रहते हुए और मदीना के ख़ास बाशिंदों की तरफ से, ख़ास तौर से यहूदियों की तरफ से जो आपको ख़तरात, जो आपको मसाइल, जो आपको परेशानियाँ दरपेश हुई, वो आपके सामने रखा जाए, या फिर आपके सामने आपकी ज़िंदगी के उस खुशी के मनाज़िर को रखा जाए जब वो शहर मक्का कि जहाँ आपको बेसरो सवानी की हालत में निकाला गया, जो ज़िंदगी भर तकरीबन 8 साल, 8 और 15, 13, 21 साल तक जिन्होंने आपका जीना रहना सहना दुश्वार कर दिया था, वहाँ आप फातिहाना अंदाज में अल्लाह तबारक तआला का शुक्रिया अदा करते हुए दाखिल हुए। आपके सामने आपकी ज़िंदगी कुछ पहलू को रखा जाए, या फिर आपकी ज़िंदगी के उस आखिरी लम्हात को आपके सामने रखा जाए कि जहाँ आपने तकरीबन 124,000 सहाबा इकराम के साथ आपने अपना हज वदा और अपना आखिरी हज अता फरमाई, या फिर आपकी ज़िंदगी के उन आखिरी लम्हात को आपके सामने रखा जाए जब आपने अल्लाह तबारक तआला की क़ुर्बत अख्तियार की, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला कह करके आप इस दुनिया से जुदा हुए। आपके सामने ज़िंदगी कौन से मराहिल को रखा जाए इतने छोटे से वक्त में। ये तमाम चीज़ें हमसे और आपसे कुछ चीज़ चाहती हैं, ये तमाम चीज़ें हमसे और आपसे मुतालबा करती हैं कि हम और आप
ایک نبی کا امتی ہونے کی حیثیت سے، ایک نبی کا متبع ہونے کی حیثیت سے، ایک نبی کا پیروکار ہونے کی حیثیت سے، ایک نبی کا ایک امتی کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نبی کے ان تمام پہلو کے بارے میں جانیں، نبی کے ان تمام زندگی کے مراحل کے بارے میں جانیں، نبی کے ان تمام آزمائشوں کے بارے میں جانیں، اور یہ جانیں کہ ایک نبی ہونے کی حیثیت سے سب سے زیادہ پریشانیاں، سب سے زیادہ دشواریاں، سب سے زیادہ آزمائشیں اور سب سے زیادہ امتحانات انبیاء کرام پر آتے ہیں۔ اللہ کا دستور یہ ہے ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں دین کے راستے میں اور اللہ کے خاطر سب سے زیادہ پریشانیوں کا شکار انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ ان کے بعد جن کے اندر جتنی زیادہ دینداری ہوتی ہے اسی کے حساب سے ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ ہمیں اور آپ کو مان کر کے چلنا ہوگا کہ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، سب سے بہتر نبی اور سب سے آخری نبی، آپ پر تمام انبیاء کرام کے مقابلے میں سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ پریشانیاں اور سب سے زیادہ مصائب آئیں، لیکن آپ کے پیشانے پر کبھی شکن نہ آئی، آپ کے پیشانے پر کبھی سلوٹیں نہ آئیں، گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا۔ آپ کو طائف کے گلیوں میں پتھروں کا آپ کا مار کھانا اور پھر آپ کے بدن سے خون کا نکل کر کے آپ کے جوتوں میں جم جانا، اور پھر اس کے بعد فرشتے کا آپ کے دربار میں حاضر ہو کر کے کہنا کہ اگر آپ کہو تو ہم مکے والوں کو دونوں پہاڑوں میں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دیں، لیکن اس نبی رحمت، اس اللہ کے آخری نبی اور اس اللہ کے فرمان لانے والے نبی پر اللہ ہزاروں رحمتیں ہوں، اس نے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ تعالیٰ یہ ہماری قوم جاہل ہے، یہ ان پڑھ ہے، اللہ تعالیٰ میں ان کی ہلاکت نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ میں ان کی تباہی بربادی نہیں چاہتا، میں جانتا ہوں یہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، گمار ہیں، ان کو اپنے نبی سے دشمنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دینا۔ گالیاں کھا کر بھی بے مزہ ہوا، پتھریں کھائیں، زخم اٹھائے، سب کچھ ہوا، لیکن دعا ہے کہ ان کی زبان پر وہی دعا رہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دی، ہماری قوم نہیں جانتی۔ سیم چیز احد کے میدان میں ہوا، آپ کو زخمی کیا گیا، دانت توڑے گئے، دانت شہید ہوئے، سب کچھ ہوا، ایک ہی زبان پر ایک ہی جملہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ تعالیٰ میری یہ قوم جاہل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ ان تمام مصیبتوں کے باوجود آپ کی زبان پر کبھی بد دعا نہ آئی، آپ کی زبان پر کبھی ان کے لیے برے الفاظ نہ آئے، آپ نے ان کے لیے دعا ہی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دی، میری قوم نہیں جانتی۔ میرے بھائی اور دوستو، آج اس نبی کے نبوت پر، آج اس نبی کے آخری نبی ہونے پر، آج اس نبی کی تعلیم و تربیت پر، آج اس نبی کی سنت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، آج نبی کی سنت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کچھ سنتیں ایسی ہیں جو صرف ہمارے لیے خاص ہیں اور کچھ سنتیں جو اوروں کے لیے خاص ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میری ماں اور بہنوں، اگر ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی کامیابی اور نامرادی کا دار و مدار صرف اور صرف اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اے مانو اللہ کی بات، پیروی کرو رسول کی، اگر تم منہ موڑتے ہو تو اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں پسند فرماتا۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ نبی جس کے دل کے اندر اپنی امتی کے ایک ایک فرد کے ہدایت پر آنے کے لیے دعا کرتا رہا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، نبی اگر آپ کے یہ ماننے، آپ کی امتی کے لوگ، آپ کے قوم کے لوگ اگر آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو آپ لگتا ہے کہ اپنی جان کھپا دو گے ان کے بیچ میں، ان کے پیچھے اپنی جان دے دے گے ان کے پیچھے۔ آج وہ امتی اپنے آپ کو امت کا دائی کہتے ہوئے، امت کا ایک فرد بننے کی حیثیت سے آج نبی کی سنتوں کے ساتھ مذاق اڑاتا، نبی کی باتوں کے ساتھ مذاق اڑاتا، اور یہ بھول جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرمایا جس کا میننگ یہ ہے اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میری ماں اور میرے بزرگوں، ہم اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اور آپ ایک اس نبی کی امت ہیں کہ جس کے امت کے 70,000 آدمی مرد اور عورت بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، 70,000۔ لیکن کب؟ جب آدھی کتاب پر ہمارا ایمان ہو، آدھا ہم چھوڑ دیں، جب آدھی ہم مانیں آدھا چھوڑ دیں، جب نبی کی آدھی بات کو اپنے لیے کہے اور دوسری آدھی بات دوسرے کے لیے
अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, क्या तुम आधी बात पर ईमान रखते हो, आधा छोड़ देते हो? जानते हो इसका वबाल क्या है? जानते हो इसका अंजाम क्या है? इसका अंजाम ये है, दुनिया के अंदर रुसवाई, दुनिया के अंदर रुसवाई, बेइज्जती, जिल्लत ख्वारी, और आखिरत के अंदर दर्दनाक अज़ाब। मेरे भाई और दोस्तों, आज हम और आप जो चारों तरफ से एक तरह से कह सकते हैं कि एक मसाइल में जो घिरे हुए हैं, उनका जहां और बहुत सारे रीज़न और असबाब हैं, उसी के पीछे एक सबब ये भी है कि हमने रसूल को छोड़ा, रसूल अरबी को छोड़ा, उनकी तालीमात को छोड़ा, उनकी पैरवी छोड़ी, उनकी ताबेदारी छोड़ी, और हमने औरों के हाथ थाम लिए, औरों का दामन थाम लिया, औरों के पीछे चल पड़े। इसलिए अल्लाह भी नाराज़ और हमसे कामयाबी भी गई। मेरे भाई और दोस्तों, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात। हम उस छोटी सी बात से आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर एक सुन्नत जिसको अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कही जाती है, अगर जानबूझ करके किसी ने छोड़ा तो फिर अल्लाह ताला कामयाब नहीं कर सकता। एक लड़ाई में साहबे कराम की आदत थी, तहज्जुद गुजार थे, और बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी चीज़ें, और ये हर नमाज के वक्त मिसवाक का करना, या आपकी सुन्नतों में लौला नशक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक, अगर ये मुश्किल ना पड़ता मेरी नेशन के लिए, मेरी उम्मत के लिए, तो मैं उनको हर नमाज के लिए मिसवाक का हुक्म देता। जिहाद में 3 दिन से 4 दिन से आमने सामने दुश्मन और मुसलमान एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन फतेह नहीं हो रही, फतेह नहीं हो रही। नतीजा क्या? कहा हम लोगों ने मिसवाक छोड़ दिया, 4 दिन से मौका नहीं लगा मिसवाक करने का, एक सुन्नत छोड़ दी। कहा आज सब कोई तहज्जुद के लिए उठेगा, सबसे पहले मिसवाक करके तब तहज्जुद पढ़ करके तब फिर लड़ाई के मैदान में जाएगा। अल्लाह ताला ने उसी दिन फतेह याब करार दिया। एक मामूली सुन्नत, नमाज का कोई असर नहीं पड़ता, आपके नमाज पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जहां अल्लाह के रसूल की पैरवी की बात आती है, जहां आपके रास्ते पर चलने की बात आती है, जहां आपको मानने की बात आती है, जहां आपके अल्लाह तबारक तआला की जानिब से मुकर्रर करदा एक ऐसे उसूल और फरामीन की बात आती है, वहाँ बगैर पैरवी के चारा नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, आज समाज के जिस समाज सोसाइटी में आप हैं और जहाँ कहीं भी रहते हुए, हमारे और आपके लिए, हर किसी के लिए, उन तमाम कैटेगरी के इंसानों के लिए, तमाम मराहिल के इंसानों के लिए, आपकी ज़िंदगी, आपका उसवा, आपका अमल, सबके लिए, हमारे और आपके लिए मशअरे राह है। मेरे भाई और दोस्तों, आज समाज में रहने बसने वाला या तो एक बच्चा है, या तो एक ताजिर है, या तो एक आलिम है, या तो एक स्टूडेंट है, या एक नौकर है, या एक शौहर है, या एक इमाम है, या एक खतीब है, या एक जो है ससुर है, या एक दमाद है, या एक जो है फैमिली मेंबर का लीडर है। फैमिली मेंबर में ये तमाम चीज़ों में अगर हम और आप सब कोई अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उसवा, अपना लीडर, अपना काबिल तक़लीद उसवा बना ले, तो हमारे और आपके लिए भी मसाइल बहुत हद तक आसान हो सकते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी, जैसे मैंने बताया कि बातें तो हर एक पहलू पर, हर एक मराहिल से बहुत तफसील से हो सकती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी के बाप हो, आपको अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है, आपको बीवी बच्चों से, बेटी बेटियों से नवाजा है, तो आप हज़रत फ़ातिमा, हज़रत ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, इब्राहिम, अब्दुल्ला, ताहिर के बाप को देखो। कौन थे उनके बाप? हमारे नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप शौहर हो तो आप खदीजा, आयशा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा और सौदा और तमाम के शौहर को देखो कि उन्होंने एक कामयाब शौहर के हैसियत से हमारे और आपके लिए क्या उस बात क्या नमूना छोड़ा। अगर आप किसी के दामाद हो तो आप हज़रत अबू बकर और उमर के दामाद को देखो कि उन्होंने एक दामाद होने की हैसियत से अपने ससुर के हुकूक की कैसे रफासदारी की है। अगर आप किसी के ससुर हो तो आप अली और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अजमईन के ससुर को देखो, और वो थे जनाब नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप किसी मस्जिद के इमाम हो तो आप उस मस्जिद नबवी के इमाम को देखो कि जिन्होंने 10 सालों की मुद्दत में उस कौम को, जिनको बकरियों का चरवाहा, ऊँटों का चरवाहा, जिनकी ज़माने में कोई कदर मंजिलत न थी, उस मिंबर से और उस इमामत के जगह से ऐसी तालीम और तरबियत की कि वो ज़माना बदल गया, वो लोग बदल गए, वो उनके अखलाक बदल गए, और फिर अल्लाह ताला ने उनको रज़ियल्लाहु अन्हुम होने का सर्टिफिकेट दे दिया। अगर आप समाज के लीडर हो तो आप मक्का मदीना और तुम मुसलमानों के उस लीडर को देखो
جس نے 10 سالوں کے اندر زمین اور آسمان جیسی کایا پلٹ دی۔ اگر آپ ایک ممبر کے امام ہو، آج ممبریں یوز ہوتی استعمال کی جاتی ہیں، لیکن ایک غلط مقاصد کی خاطر ممبروں کے جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا تھا، آج اپنے مقصدوں سے دور جا چکی ہیں۔ آج منبروں پر اللہ اس کے رسول کی بات ہونے کے بجائے دنیا اور مافیہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ آج ممبروں سے اللہ اس کے رسول کی بات پھیلائے جانے کے جگہ پر اوروں کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ آپ اس خطیب کو دیکھو جس نے ممبر پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کی دنیا بدل دی، لوگوں کے دل بدل دیے، لوگوں کے دماغ بدل دیے۔ اگر آپ سماج سوسائٹی کے لیڈر ہو تو آپ مکہ کے باشندوں کے لیڈر کو دیکھو۔ اگر آپ معلم ہو، استاد ہو، ٹیچر ہو تو آپ اس مسجد نبوی کے ٹیچر کو دیکھو جس کے مدرسے سے، جس کے اسکول سے خالی مولوی ملا نہیں، دنیا کو چرانے والے، دنیا پر حکومت کرنے والے لوگ پیدا ہوئے۔ ابو بکر اور عمر اسی مسجد کے اسٹوڈنٹ، اسی مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے۔ حضرت خالد بن ولید، عبیدہ بن جراح، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ تھے، جس مدرسے کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے خود تعلیم دیا تھا۔ اگر ہم اور آپ کسی بیوی بچے کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہو یا سماج سوسائٹی میں رہتے ہو تو اپنے اخلاق کا مظاہرہ اس مدینے کی گلیوں میں چلنے والے نبی کو دیکھو کہ جو اگر راستے میں چلتے ہوئے لڑکوں کو پاتا تو سب سے پہلے السلام علیکم کہتا، جن کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کرتا کہ دیکھنے والا بچہ بھی حیرت میں رہ جاتا اور پھر آپ کے طور طریقے کی پیروی کرنا شروع کر دیتا۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ سماج سوسائٹی کے کسی بھی درجے سے منسلک ہو تو آپ سب سے پہلے نگاہ اٹھا کے دیکھ لینا اس مدینے والے لیڈر پر، اس مدینے والے انسان پر جس نے سماج کے ہر کیٹیگری کے انسانوں کے لیے اور ہر مراحل کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ چھوڑا، ایک ایسی مثال چھوڑی ہے کہ اگر انسان اس مثال کو اختیار کر لے، چن لے، چلنا شروع کر دے تو انشاءاللہ کامیابی اس کی قدم بوس ہوگی، کامیابی کے منازل طے کرے گا۔ لیکن اسی جگہ پر اگر وہ ان کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتا، ان کو اپنا نمونہ نہیں بناتا، ان کا ایگزامپل نہیں فالو کرتا تو پھر ناکامی، نامرادی اور جو خسارہ، نقصان، یہ تمام چیزیں اس کے سامنے آئیں گی۔ میرے بھائی اور دوستو، میری ماں اور بہنوں، آج ضرورت ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پڑھنے کی، آج ضرورت ہے آپ کی زندگی کے بارے میں جاننے کی، آج ضرورت ہے آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو ہمارے اور آپ کے سامنے آیا اور روشن کرنے کی، آج ضرورت ہے رسول کے تعلیمات کو ہر کسی اور مسلمان غیر مسلمان کے سامنے عام کرنے کی، آج ضرورت ہے آپ کے تعلیمات پر پیروی کرنے کی کہ جن تعلیمات پر پیروی کر کے ہمارے صحابہ کرام، اسلاف کرام کے سامنے ایسے مناظر پیش آئے کہ ایک بہتی ندی اور سیلاب زدہ ندی ایسے ہو گئی جیسے خشک زمین، اور ہمارے اور آپ کے سامنے قادسیہ کے موقع کی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈر ان چیف میں یا ان کے لیڈرشپ میں ہماری مسلمان فوج نے جو دریائے دجلہ کو پار کیا تھا، ہمارے اور آپ کے سامنے مثالیں ہونی چاہیے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بدایہ و نہایہ کی 5ویں جلد میں ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ نقل کرنے کے بعد بتایا ہے یہ تمام چیزیں تھیں رسول کی تعلیمات پر پیروی کرنے کا، کہ سلمت ندی میں گھس گئے اپنی فوج کو لے کر کے، لیکن باڑھ کی حالت میں پانی ندی کا ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے گھوڑے کے کھر کے برابر، سوکھے زمین پر چل رہے ہو، کوئی اثر نہیں۔ کہا یہ نبی کی تعلیمات کا اثر تھا، نبی کے تعلیمات کے پیروی کرنے کا اثر تھا یہ۔ اور پھر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ جب آپ بحرین پہنچے اور سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے تو گھوڑوں ایسے لگ رہے تھے جیسے سوکھے زمین پر دوڑ رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو واقعہ بھی نہیں بھولنا چاہیے، حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افریقہ کے جنگل میں گم ہو گئے اور ساتھی چھوٹ گئے اور صحابہ کرام کا کاروان آگے بڑھ گیا، آپ پیچھے رہ گئے جنگل میں، راستہ نہیں معلوم، انجان سمت میں سفر کرتے ہوئے راستے میں شیر بھی آیا اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کے زور سے کہا، شیر اگر تو شیر ہے تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا زندگی میں۔ شیر نے دم ہلاتے ہوئے ان کے آگے چلنا شروع کر دیا اور جنگل پار کرا دیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو صحابہ کرام کے ساتھ پیش آئیں، تمام چیزیں وہ صرف اور صرف اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے۔
میرے بھائیو دوستو، آج میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہوں تو اپنے رسول کو جانیں، ان کا حق جانیں اور ان کی تعلیمات پر کی پیروی کریں۔ انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ وہ سب کرے گا۔ شرط اس کے لیے ہی ہے کہ ہم اور آپ صحیح معنوں میں لوٹ آئیں رسول کی جانب اور رسول کا حق اور اس کی تعلیمات کو سیکھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں میں رسول کی محبت پیدا کرے، حقیقی معنوں میں ہم سب کو پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو آپ کی بیت آپ کی سیرت پڑھنے لکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Jazakumullah khair, Sheikh, for your very enlightening lecture. I'm sure the brothers who have benefited from the Urdu language, we've been waiting to hear Urdu lecture for some time.